بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں سمجھی کہ شوہر نامرد ہے اور پھر میں ایک رات چھوٹے دیور کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں میرے ساتھ جو ہوا، توبہ توبہ۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، ہم پر بہت سی پابندیاں تھیں، ابا ہر معاملے میں بہت سخت تھے۔ میں جوان ہوئی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میں 3 بہنوں میں بڑی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آئے، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ وہ کسی نیک اور دیندار انسان سے ہی میرا رشتہ کریں گے۔ پھر ابا نے ایک دن بتایا کہ ان کے ایک مرحوم دوست کا بیٹا ہے، بہت ہی دیندار ہے، نیک اور شریف لوگ ہیں، ہمارے گھر رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہی ایک بڑی عمر کی عورت ہمارے گھر چلی آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکے کی ماں ہے اور دیکھنے میں وہ بہت ہی نیک اور پردے دار تھی۔ اماں ابا دونوں کو ہی لوگ سمجھ میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اپنے شوہر کی کوئی برائی لے کر نہ ہی ہماری دہلیز پر آنا اور نہ ہی کسی سے اس کا کوئی عیب بیان کرنا۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تمہارا شوہر ہے اور اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کے ہر عیب کا پردہ رکھو اور اپنی خدمت سے اس کا دل جیت لو۔ میں نے ابا کی نصیحت کو پلو سے باندھا اور رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میں نے آج تک نہ ہی کبھی کسی نامحرم مرد پر نظر ڈالی تھی اور نہ ہی کسی کے لیے جذبات رکھے تھے۔ میں نے اپنا آپ اپنے شوہر کے لیے بچا رکھا تھا اور آج وہ رات آ گئی تھی جب میرے بھی دل کے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ کافی انتظار کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ وہ بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا، بالکل میرے جوڑ کے برابر۔ مجھے لگا کہ ابا نے میرے حق میں بہت ہی بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے شوہر شاکر نے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی، ایک اچاٹ نظر مجھ پر ڈالی اور میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اس سے کچھ محبت بھرے جملوں کی توقع تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا، میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ میرا شوہر لباس تبدیل کر کے آ کر بستر پر بیٹھا تو بہت عجیب طرح سے اپنے پیروں پر ہاتھ مارنے لگا، جیسے کسی بے چینی کا شکار ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا، کبھی اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹکھاتا تو کبھی اپنے پیروں کو سہلانے لگتا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے جب مجھے جوں کا توں بستر پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، روشنی، لباس تبدیل کرو اور جاؤ، میرا خیال ہے کہ تمہیں اب سو جانا چاہیے، تم کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی۔ شادی کی پہلی رات مجھے اپنے شوہر سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، لیکن میں نے خاموشی سے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ نہ ہی میرا شوہر بستر پر آ کر لیٹا تھا، نہ ہی اس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، وہ سکون سے صوفے پر سو گیا تھا۔ اگلے دن میں اپنے گھر گئی تو دل میں آیا کہ اماں کو شاکر کے رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر ابا کی بات یاد آ گئی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ سارا دن گزار کر گھر لوٹی تو پہلی بار میرا سامنا میرے دیور سے ہوا۔ وہ 13 سال کا بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر دوپٹے سے نقاب ڈالا تو میری ساس غصہ ہو گئی، کہنے لگی، میرا بچہ صرف 13 سال کا ہے، اتنا معصوم ہے، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ہم بد کردار لوگ ہیں؟ اپنی ساس کی بات سن کر میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے۔ میرا دیور بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس بچے کے سامنے میری ساس نے مجھے بہت کھری کھوٹی سنا دی تھی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیور کے آگے اپنا پلو ہٹا لیا۔ پلو ہٹتے ہی میرا دیور غور سے مجھے دیکھنے لگا، اپنے آپ میں ہی میں شرمندہ ہونے لگی۔ میرے پردے کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ میں سر جھکائے بہت دیر اپنی ساس اور دیور کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ساس نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ میرا دیور بہت ساری باتیں کر رہا تھا، وہ بہت ہی معصوم سا تھا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کمرے میں آئی تو شاکر کمرے میں ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر نہ ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور نہ ہی ایسا لگا تھا کہ وہ خوش ہوئے ہوں، بلکہ ان کے چہرے پر تو پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا کہ شاکر، آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے کچھ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، ہاں میں پریشان ہوں، لیکن تمہیں بتانے والی بات نہیں ہے۔
ان کے نرم انداز میں مجھے کچھ ہمت ہوئی تو میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور محبت سے کہا کہ جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میری بات پر شاکر نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، نہیں، اس بات پر تم میرا ساتھ نہیں دو گی بلکہ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ وہ اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی آج بھی میرے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں خاموشی سے پھر اپنی جگہ لیٹ گئی، لیکن اس بار میرے دل میں ہلچل ہونے لگی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ مجھے بتا نہیں سکتے تھے اور نہ ہی مجھ سے اپنا رشتہ استوار کر سکتے تھے؟ اگلی صبح میری آنکھ شور شرابے سے کھلی اور اس شور شرابے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں طوفان آ گیا ہو۔ میں تیزی سے اٹھ کر دوپٹہ لپیٹتی کمرے سے نکلی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا شوہر میرے دیور کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور ان کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے حارث کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بڑی مشکل سے میری ساس نے 13 سالہ حارث کو شاکر سے بچایا تھا۔ شاکر اسے برا بھلا کہتے گھر سے نکل گئے تھے۔ حارث بری طرح رو رہا تھا۔ میں قریب گئی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا معاملہ ہے، تو میری ساس نے الٹا مجھے ہی جھٹک دیا اور کہنے لگی، ارے فساد کی جڑ تو اپنے کمرے میں جا، ساری برائی تیری وجہ سے تو پھیلی ہے۔ ساس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ میری تو آنکھ کھلی تھی اس جھگڑے کی آواز پر۔ رات تک بھی سب کچھ ٹھیک تھا، پھر وہ مجھ پر کس بات کا الزام لگا رہی تھیں؟ حارث کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پٹی لا کر اپنی ساس کو دی کہ شاید شاکر کی وجہ سے وہ مجھے برا بھلا کہہ گئی ہوں، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ حارث روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے ہی میں شاکر کے رویے سے بدل تھی اور اب میری ساس کا لہجہ۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہوا تھا مجھے تو یہ علم نہیں تھا اور قصوروار مجھے ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مجھے شاکر کی واپسی کا انتظار تھا اور واپس آتے ہی خود ہی مجھے کچھ بتاتے۔ سارا دن میں کمرے میں بند یہی سوچتی رہی کہ کوئی بھی بڑا بھائی بے وجہ تو چھوٹے بھائی کو اتنی بری طرح نہیں پیٹ سکتا۔ یقیناً حارث کی کوئی غلطی ہوگی، لیکن پھر ساس مجھے کیوں الزام دے رہی ہیں؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ رات گئے شاکر واپس لوٹے تو انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے خود ہی ان سے پوچھا کہ یہ صبح صبح کیا ہوا تھا؟ کوئی چھوٹے بھائی کو ایسے پیٹتا ہے کیا؟ حارث کی جو بھی غلطی ہو آپ اسے محبت سے سمجھا سکتے تھے۔ شاکر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس کی غلطی کیا ہے تو کبھی ایسی بات نہ کرو۔ آئندہ میرے سامنے اس کی حمایت نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے بھی اس کی بے جا حمایت کر کر کے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آئندہ اگر اس کی حمایت کی تو تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ شاکر کی بات پر میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے مجھے واپس میرے گھر بھیجنے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی۔ اب میں بھی اس گھر کا فرد تھی اور یہاں کے معاملات جاننے کا مجھے پورا حق تھا۔ شاکر سونے کے لیے صوفے پر لیٹے تو کہنے لگے کہ حارث کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا۔ وہ خود تو سو گئے لیکن میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ ایک معصوم سے بچے سے ایسے بھی کیا بیر ہو گیا تھا جو وہ اس کے دشمنی بن گئے تھے؟ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور حارث کو دیکھ کر مجھے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا ہی لگا تھا، مگر شاکر تو بڑی ہی بے رحم نکلے تھے۔ نہ ہی مجھ پر ترس کھانے کو تیار تھے، نہ ہی اپنے بھائی پر۔ مجھے لگ رہا تھا وہ نامرد ہیں اور اسی بات کا غصہ اپنے بھائی پر بھی نکال رہے ہیں۔ یہ احساس بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، وہ مجھے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں ساری رات تکیے پر لیٹ کر آنسو بہاتی رہی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے کہوں، کیا کروں۔ ابا تو میری کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے اور اماں کو بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چھوٹی بہنیں کنواری تھیں، ان سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا تھا آنسو بہانا ہی اب میری قسمت ہے۔ اگلے دن میں باورچی خانے میں تھی، حارث میرے پاس چلا آیا اور آہستہ سے ناشتہ مانگنے لگا۔ میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا اور خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ میرے شوہر نے اس سے بات کرنے سے مجھے منع کیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے کیوں مارا پیٹا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، حارث مجھے بتاؤ تم نے ایسی کون سی غلطی کی جو بھائی نے تمہیں اتنا مارا ہے؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظر چرا گیا۔ کہنے لگا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔
آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا حارث ٹھیک سے بتاؤ کیا بات ہے جو معافی مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں بتا سکتا، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت ڈرا سہما لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں بھائی سے بات کروں گی، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میری بات پر اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا بھابھی آپ بہت ہی اچھی ہیں۔ اس کا یوں ہاتھ پکڑنا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے تو حارث میں ایسی کوئی برائی نہیں نظر آئی جو شاکر کے غصے کی وجہ بنتی۔ شاید ان میں ہی کوئی کمی تھی اور وہ اس کا غصہ نکال رہے تھے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، صرف شاکر نے ہی حارث سے بات چیت بند نہیں کی تھی بلکہ میری ساس بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ بچہ بالکل تنہا ہو گیا تھا اور اس گھر کا ماحول مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک دو دن خاموشی سے گزر گئے۔ حارث زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ عمر کے اس حصے میں اس کا تنہا رہ جانا اسے کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار بنا سکتا تھا، لیکن میں نے شاکر کا مزاج دیکھ کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب بھی وہ صوفے پر ہی سو رہے تھے اور جس طرح کبھی کبھی وہ اٹھ کر رات کو بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے اور پریشان دکھائی دیتے، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے۔ ایک رات تو میں نے انہیں دوا کھاتے بھی دیکھا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نامرد ہیں اور چھپ چھپ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہفتہ گزر گیا۔ ایک شام شاکر کام سے لوٹے تو ان کا مزاج کافی اچھا تھا۔ میں نے موقع دے کر ان سے کہا کہ اب حارث کو معاف بھی کر دیں، کب تک اس سے بات نہیں کریں گے؟ آپ نے تو اس سے منہ ہی پھیر لیا ہے۔ وہ بیچارہ بہت زیادہ روتا ہے، پریشان ہے، اماں بھی اس سے بات نہیں کرتی، سارا دن اور وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتا ہے۔ میری بات پر شاکر کا موڈ اچانک ہی خراب ہوا اور کہنے لگے حارث کے علاوہ تمہیں اور کوئی بات نہیں آتی؟ تمہارا دل بہت اس کے لیے تڑپتا ہے، بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ آئندہ میں تمہاری زبان سے اس کا نام نہ سنوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں ہکا پکا رہ گئی۔ چھوٹے بھائی کو لے کر ان کا ایسا رویہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مجھے ڈر ہوا کہیں حارث نے ان کی بات نہ سن لی ہو۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور حارث کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ شاید اس نے اپنے بھائی کی بات سن لی تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوئی۔ میں نے کہا حارث اپنے کمرے سے باہر نکلا کرو، سارا دن یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے ہو؟ کمرے کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور کمرے کی صفائی کیوں نہیں کرواتے؟ کئی دفعہ میں نے اماں سے کہا ہے کہ تمہارے کمرے کی صفائی میں کر دیتی ہوں، لیکن اماں تو اجازت نہیں دیتی، کہتی ہیں کہ تم غصہ کرتے ہو۔ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا بھابھی آپ کو میرے کمرے کی صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ میں نے دیواروں پر لٹکے بڑے بڑے جالے دیکھے اور کہا کہ ہاں دکھ رہا ہے تم کیسی صفائی کرتے ہو، چلو باہر نکلو میں تمہارا کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل خود ہی کر لوں گا، آپ جائیں۔ ویسے بھی بھائی غصے میں گھر سے باہر نکلے ہیں، تھوڑی دیر میں لوٹ آئیں گے اور آپ کو یہاں دیکھ کر پھر چیخیں گے۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے کہا چلو میں کل تمہارے کمرے کی صفائی کر دوں گی۔ اگلے دن اس نے خود ہی اپنے کمرے کی صفائی کر لی تھی اور کافی اچھی طرح سب کچھ صاف کر دیا تھا۔ شاکر کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایسی ہی ہماری شادی کو مہینہ ہو گیا۔ اس مہینے میں اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ شاکر کا حارث کے ساتھ رویہ تھا۔ وہ اب بھی اس سے ناراض تھے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی جو ان کا غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میں اب اس معاملے میں تنگ آ کر خاموش ہو چکی تھی اور مہینے بعد ایک رات میں نے شاکر سے کہا کہ آپ کب تک اس طرح مجھ سے دور رہیں گے؟ آپ کیوں مجھے میری بیوی ہونے کا حق نہیں دے رہے؟ میں پریشان ہو چکی ہوں، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتا دیں۔ میری بات پر شاکر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کیسی بات کرتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں تمہارے قریب نہیں آ رہا ہوں؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ وہ غصے میں اٹھے، جوتے پہنے اور یہ کہہ کر نکل گئے کہ اب میں صبح ہی لوٹوں گا، رات اپنے کسی دوست کے پاس گزار لوں گا، تمہارے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ نامرد ہیں اور یہی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھی سوتی رہی اور جب دل غم سے پھٹنے لگا تو رونے لگی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حارث کے کمرے کے دروازے پہ نظر پڑی تو نیچے سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ رات کے جاگ رہا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی اس کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا
شاید دروازے کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی میرا جان نکل گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا دیور یہ سب کیا کر رہا تھا؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو سٹپٹا گیا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر یہاں چلی آؤں گی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ تم بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گیا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ آپ اور بھائی رات کو کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم اپنے شادی شدہ بھائی بھابھی کے کمرے میں جھانک رہے ہو، وہ بھی دیوار میں سوراخ کر کے؟ کیا تمہارے اماں اور بھائی کو یہ بات معلوم ہے؟ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگا، ہاں بھائی اور اماں کو معلوم ہے، اسی وجہ سے بھائی نے مجھے مارا تھا اور مجھ سے وہ بات بھی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ میں کبھی کسی سوراخ سے جھانکتا ہوں تو کبھی کسی دراز سے۔ میں کیا کروں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دونوں کو چھپ چھپ کر دیکھوں اور مجھے پتہ چلے کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت سی باتیں بتائی ہیں اور اسی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک 13 سالہ بچہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرا شوہر حارث اس قدر ناراض تھا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا کر تھک چکا تھا اور مار بھی چکا تھا، لیکن حارث میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری ساس چلی آئی، کہنے لگی، بہو تم اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس کو دیکھا اور کہا، آپ کا بیٹا ان سوراخوں سے ہمارے کمرے میں جھانک رہا ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ تو ہر بات کا قصوروار مجھے ہی ٹھہراتی آئی ہیں۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، کیا کروں، بیوہ عورت ہوں، یہ 2 ہی بیٹے میرا سہارا ہیں۔ بڑا بیٹا تو بہت ہی نیک اور دیندار بن گیا، لیکن اس چھوٹے کو نہ جانے اسکول میں کیسی صحبتیں ملی کہ یہ بہت ہی باغی ہو گیا ہے، ہر گندی حرکت پر پڑ چکا ہے۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ سدھرتا ہی نہیں۔ اسی لیے میں تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتی تھی، جب ہی تمہیں برا بھلا کہتی تھی کہ شاید تم اس سے دور ہو جاؤ، لیکن تمہیں تو اس سے بہت ہی ہمدردی ہو گئی۔ اب جب تم جان چکی ہو تو سن لو، جب تم رخصت ہو کر یہاں آئیں تو اتفاق سے شاکر تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اس وقت حارث اسی طرح ایک سوراخ سے تمہارے کمرے میں جھانک رہا تھا اور شاکر کو اسی وقت اس کی حرکتوں کا پتہ چل گیا۔ شاکر نے کافی دیر اسے سمجھایا، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اور پھر ایک صبح شاکر نے اسے دروازے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے پکڑا اور خوب مارا۔ مجھے بھی اس کی حرکتوں کا علم ہو چکا تھا، میں نے بھی لاکھ سمجھایا، لیکن پتہ نہیں یہ کون کون سے طریقوں سے تمہارے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں شاکر اسے گھر سے ہی نہ نکال دے۔ میری ساس نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بہو میں بہت مجبور ہوں، بیٹوں کی محبت میں ماں ایسی ہی دیوانی ہوتی ہے، کیا کروں، میں ان دونوں کو خود سے الگ نہیں کر سکتی، تم ہی کوئی راستہ نکالو جو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے۔ میں نے بہت محبت سے حارث کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ میں خود اس کے اسکول گئی، اس کے اساتذہ سے بات کی، اس کی صحبتیں بدلوائیں، خراب لڑکوں سے اس کی دوستیاں ختم کروائیں، اس کے ہاتھوں سے موبائل فون لے لیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی۔ میں نے اسے مدرسے بھی ڈلوا دیا تھا جہاں مولوی صاحب اسے صحیح اور غلط کا فرق اچھی طرح سمجھا رہے تھے۔ شاکر نے بھی حارث میں آتی تبدیلیوں کو محسوس کیا اور پھر ایک شام خود ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ کہنے لگے کہ میں بھائی کی وجہ سے بہت مجبور تھا، تمہیں سچ نہیں بتا سکتا تھا اور اس ڈر سے تمہارے قریب نہیں آیا کہ میرا بھائی میرے کمرے میں جھانکتا ہے۔ میں تمہیں یہ بات بتاتا تو شاید تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، مجھے یہی خوف تھا، لیکن تم نے اپنی سوجھ بوجھ، سمجھداری اور دینداری سے اس معاملے کو بہت اچھی طرح حل کیا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آج میرا بھائی بے راہ روی سے نکل آیا ہے۔ میں نے محبت سے شاکر کے کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی محبت میں مجبور تھے اور آج تک جو کچھ کیا تھا وہ میری اور گھر کی بھلائی میں ہی کیا تھا۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں بے دھڑک موبائل فون جیسی چیز پکڑا دیتے ہیں جو جہاں فائدہ مند ہے
وہی حد سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دوستیوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ غلط صحبتوں میں پڑ جانے کے بعد جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔